الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حجری صاحب. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار کا ایک بہت بہترین سوال آیا ہے، میں نے کہ آپ سے پوچھا جائے. جی آپ کو دعوت کی، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کیا اور لبیک کہا. قبلہ سوال ایسا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیبت میں رہنے کا کیا ریزن ہے، کیا علت ہے، کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی فرمائیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے چند جواب ہو سکتے ہیں. جی. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حجتوں کو بھیجا، اور کبھی وہ حجت نبی کی شکل میں آئے، کبھی رسول کی اور کبھی امام کی، اور اللہ کو اختیار ہے چاہے اپنی حجت کو ظاہر کرے یا پردہ غیب میں رکھے. امام زمانہ جو پردہ غیب میں تشریف لے گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اذن الہی اور حکم الہی کے اعتبار سے پردہ غیب میں گئے، اور جب اللہ کا اذن ہوگا تو امام کا ظہور بھی ہو جائے گا. دوسری علت اور سبب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ امام کا وجود اللہ کی نعمت ہے. یعنی جو ہادی ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا لطف ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے. اور جب انسان نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو نعمتیں سلب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب انسان نعمت کی قدر نہیں کرے گا تو اللہ پھر نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اللہ نے قرآن فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر کفران نعمت کیا تو پھر ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو لہٰذا اللہ نے نعمت پہ نعمت کو بھیجا. یعنی ہمارے جو 11 امام تھے امام زمانہ سے پہلے، وہ اللہ کی نعمت تھے، لیکن لوگوں نے ان کی قدر ہی نہیں کی. لوگوں نے مولا علی کی قدر نہیں کی، امام حسن کی قدر نہیں کی، امام حسین کی قدر نہیں کی، بلکہ کیا کیا ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور ایک کے بعد دوسرے امام کو قتل کیا اور شہادت پر پہنچایا. تو لہٰذا اب اللہ نے اس 12ویں جو نعمت تھی امامت کی شکل میں، اس کو پردہ غیب میں رکھا، لوگوں سے اس نعمت کو سلب کر لیا کہ دیکھو تم نے ہمارے 11 جو نمائندے تو انہیں قدر نہیں کی، تو لہٰذا ہم تمہیں اس نعمت امام سے تمہاری آنکھوں کو محروم رکھ دیں گے. تیسری چیز یہ کہ سلسلہ ہدایت کو قیامت تک چلنا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اگر مثلاً امام زمانہ پردہ غیبت کو اختیار نہ کرتے تو امام زمانہ کو بنی عباس قتل کر دیتے. کیونکہ غیبت کا جو ریزن ہے، جب امام عصر نے اپنے بابا کی نماز جنازہ کو پڑھایا، یعنی اس وقت تک امام زمانہ کو اللہ نے اور امام عسکری علیہ السلام نے کیا رکھا؟ پوشیدہ رکھا. خاص شیعوں کو معلوم تھا کہ مثلاً جب سوال کیا کچھ لوگوں نے امام عسکری علیہ السلام سے، آپ کے بعد آپ کا نائب کون ہوگا، امام کون ہوگا؟ تو امام زمانوں کو امام عسکری دکھاتے تھے، خاص لوگوں کو. لیکن جب نماز جنازہ پڑھائی تو اس وقت بالکل آشکار ہو گیا، اور خود جو ہے وہ بنی عباس کے دربار میں یعنی اس بات کو پہنچایا گیا کہ جعفر طواب جو بعد میں ہوئے، جعفر کذاب سے جعفر طواب ہوئے، تو انہوں نے خود شکایت کی کہ وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے، لیکن امام زمانہ نے کہا چچا یہ میرا حق ہے، آپ ہٹیے. تو پھر بنی عباس کے سپاہی آئے اور امام زمانہ کو تلاش کیا، تو وہاں سے امام زمانہ نے غیبت الصغریٰ کو اختیار کیا. پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ ہے. تو اگر امام زمانہ پردہ غیب میں نہ جاتے تو لوگ اسی وقت ظالم دشمن امام زمانہ قتل کر دیتے، تو سلسلہ ہدایت وہیں پر ختم ہو جاتا، اور اس ہدایت کے سلسلہ قیامت تک جانا تھا. تو لہٰذا خود اللہ اپنے مصلحت کو بہتر جانتا ہے. ایک اس کی علت یہ ہو سکتی ہے کہ غیب میں امام کو اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے. ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور 40 راتوں کے لیے بلایا. یعنی جناب موسیٰ بنی اسرائیل سے 40 دن کے لیے غیب میں رہے، یعنی ان سے دور رہے، پردہ غیب کو اختیار کے 40 دن کے لیے. اب وہ 40 دن کے بعد جب پلٹے بنی اسرائیل میں تو کیا ہو گیا؟ یعنی جو خدا پرست تھے وہ گوسالہ پرست بن گئے. سامری نے سب گمراہ کر دیا اور وہ لوگ اس کی گوسالہ پرستی میں مشغول ہو گئے. تو لہٰذا یہ لوگ کیا ہو گئے؟ یعنی امتحان لیا گیا جناب موسیٰ غیبت کے ذریعے سے، وہ لوگ گمراہ ہو گئے.
تو اللہ نے فخر موسیٰ امام زمانہ کے ذریعے سے بھی لوگوں کا امتحان لیا ہے کہ دیکھیں دین پہ باقی یا نہیں باقی. لیکن الحمدللہ تقریباً امام زمانہ کی غیبت کو 1200 سال ہو گئے، لیکن جو شیعوں کا عقیدہ اماموں کے زمانے میں تھا وہ امام کے غیبت میں بھی ہے. یعنی نہ توحید عقیدہ توحید میں فرق آیا، نہ عقیدہ نبوت میں فرق آیا، اور نہ عقیدہ قیامت میں فرق آیا. یعنی ہمارا عقیدہ آج بھی الحمدللہ اسی انداز سے باقی ہے جس انداز سے رسول نے بتایا اور ائمہ علیہ السلام نے بتایا. پر پروردگار ان عقیدوں پہ ہمیں قائم و دائم رکھے. اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.